بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ دین اسلام اور ایمان، یقین، دین ایسے پیغام کا نام ہے جو اللہ کا ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول کی دعوت رہی ہے، جو وہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کے آتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو مکمل فرمایا، اس دین کو مکمل فرمایا۔ آپ کے ذریعے یہ دین پورا ہوا، مکمل ہوا۔ اس میں نہ اب ترمیم کی گنجائش ہے، نہ اضافے کی گنجائش ہے۔ یہ کامل ہے، مکمل ہے، کمی زیادتی اس میں اس کی دعوت کی کوئی گنجائش نہیں کہ اسے بڑھا دیا جائے، اس میں ترمیم کر لی جائے، اس میں اضافہ کر لیا جائے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ مکمل ہے۔ ایک اور چیز ہے، وہ ہے یقین، وہ ہے ایمان۔ اس دین کی جو حقیقتیں ہیں اس پر ایمان ہر زمانے میں، ہر نسل میں، ہر دور میں اس دین پر تازہ ایمان کی دعوت رہی ہے، ضرورت رہی ہے۔ اس کی ہمیشہ مسلمانوں کو فکر رہنی چاہیے، ایمان تازہ ہو، ان حقیقتوں پر یقین تازہ ہو، وہ یقین ترقی کرے، ایمان ترقی کرے۔ اس کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو وہاں مختلف ادیان اور مذاہب کی دین کی شکلیں موجود تھیں۔ نماز تھی، حج تھا، جس حالت میں تھا، جیسا تھا، لیکن تھا۔ دین کی کچھ حقیقتیں موجود تھیں لیکن نہیں تھا، تو ان حقیقتوں پر ایمان مردہ تھا، یقین مردہ تھا، اس میں جان نہیں تھی۔ اور ان پر اس دنیا کی زندگی ان پر چھائی ہوئی تھی، جو دیکھی بھالی ہوئی تھی، تجربے والی تھی۔ انہیں ایک طبیب پر اعتماد زیادہ تھا بنسبت ایک رسول کے۔ وہ اپنی تجربے، اپنی حقیقتیں، اپنی دیکھی بھالی چیزوں پر انہیں اعتماد زیادہ تھا بنسبت ایک پیغمبر کے کہے پر۔ وہ طبیب پر زیادہ اعتماد کرتے تھے، رسول کے پیغام سے بھی زیادہ، رسول کی بات سے بھی زیادہ، رسول کی خبر سے بھی زیادہ اس پر اعتماد کرتے تھے۔ اس لیے کہ ان پر اس دنیا کی حقیقتیں، اس زندگی کے سلسلہ ان پر مکمل طور پہ چھایا ہوا تھا۔ ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اگر آج کوئی شخص اس زندگی کو چیلنج کرے جو ہم گزار رہے ہیں، تو ہماری ساری قوتیں بیدار ہو جائیں گی اور اس زندگی کی محافظ بن جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی اس کل کی زندگی کے خطرات سے آگاہ کرے تو اندر کوئی حرکت اور جستجو پیدا نہیں ہوگی۔ آج کی زندگی چھائی ہوئی ہے، اس کے خطرات لگتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کہہ دے سانپ کے زہر میں قتل کی تاثیر ہے، سانپ کا زہر قاتل ہے، یقین ہے، ایمان ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے اللہ کے رسول کی بات کہ تم رسول کی اطاعت کے بغیر اس دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے،
اس کا اثر آج مسلمان کتنا لیتا ہے؟ دنیاوی زندگی کے اندر بھی بغیر دین کے تم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اس پر ایمان کی طرح ہے، اس پہ یقین کتنا ہے؟ مسئلہ بے دینی کا نہیں، دین ہے لیکن اس دین کی حقیقتوں پر ایمان نہیں ہے. اس آخرت کی زندگی سے تعلق مردہ ہو چکا ہے، اندر اس کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تمہاری اس زندگی سے تمہاری یہ زندگی خراب ہو جائے گی، تمہاری اس زندگی اور اس ترقی کو خطرہ ہے، اثر لیتا ہے. لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ تمہارے اس طرز زندگی سے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں کی تکلیف بھی ہمیشہ کی، جہاں کی راحت بھی ہمیشہ کی، اسے خطرہ ہے، کوئی اثر نہیں لے گا. دین ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن اس سے میری زندگی بنتی ہے، اس سے مجھے فلاح ملے گی، یہ ایمان نہ رہا. اور اس کا نتیجہ یہی ہے، چونکہ یہ ایمان کمزور ہے، اس لیے ابا کی زندگی کا رخ اور ہے، اولاد کا رخ اور ہے. ورنہ یہی بیٹا اگر تعلیم حاصل نہ کرے اور دنیا کی ڈگری اس کے ہاتھ میں نہ ہو اور کاروبار نہ ہو اور گھر میں پڑا رہ جائے، تو بتائیے دماغ کیا کہتا ہے؟ اس کی زندگی خراب ہو گئی، اس کی زندگی تباہ ہو گئی. یہ تو کسی کام کا نہ رہا اس دنیا میں. لیکن کیا آج اگر وہ دین سے محروم ہے، دینداری سے محروم ہے، ایک باپ کا اور ایک نماز پڑھنے والے کا اور ایک حاجی کا کیا یہ یقین ہے کہ میرے بچے کی زندگی برباد ہو گئی؟ میری بچے کی زندگی کبھی دنیا میں میری بچی کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس رخ کی وہ زندگی گزار رہی. اللہ کے نبی جب پیغمبر بنا کے دنیا میں تشریف لائے، پیغمبر بن کے، تو وہاں دین کی شکلیں موجود تھیں لیکن ایمان نہیں تھا. وہ طواف کرتے تھے، وہ حج کرتے تھے، وہ حاجیوں کے ساتھ بڑی خدمت بھی کرتے تھے. فلاحی خدمات وہاں عروج پر تھی، فلاحی خدمات وہاں عروج پر تھی. وہاں بیت اللہ کے آنے والے زائرین کے لیے دائیں بائیں ہر طرف سبیلیں لگائی جاتی تھی، دودھ کی، پانی کی، ستو کی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنا کے دنیا میں تشریف لائے، بن کے آئے، تو عربوں میں ایک رواج تھا کہ جب کوئی قبیلہ کسی قبیلے پہ حملہ آور ہوتا اور بالکل دشمن کا لشکر سر پہ آتا تو کسی کی نظر پڑ جاتی تو وہ جلدی برہنہ ہو کے پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگاتا، النذیر العریان، میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، دشمن قریب آ گیا ہے، تم جس حال میں ہو نکل کھڑے ہو. تو لوگ چونکہ اس زندگی کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، سب اکٹھے ہو جاتے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار فرمایا، کپڑے نہیں اتارے، پہاڑ پہ چڑھ گئے اور اعلان کر دیا، انا النذیر العریان، میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں. ایک بہت بڑے خطرے سے لوگ آپ کی سچائی کے اور آپ کے شرم و حیا کے قائل تھے. وہ لمحوں میں اپنے سارا کام کاج چھوڑ کے پہاڑ کے دامن میں اکٹھے ہو گئے. وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی ہماری اس زندگی کے لیے، اس کاروبار کے لیے، اس معاش کے لیے، اس رہن سہن کے لیے کوئی بہت بڑا خطرہ ہے، جس کے لیے یہ سچا شخص، جس کی سچائی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا.
جس کی خیر خائی اور امانت داری پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. یقیناً یہ کوئی کسی بڑے خطرے سے آگاہ کرنے لگا ہے. سارے کے سارے اس پہاڑ کے دامن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں، اور اگر تمہیں میں یہ خبر دوں کہ اس طرف دشمن تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا آپ کہیں گے تو مان جائیں گے، آپ کہیں گے تو مان جائیں گے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں جو تمہاری موجودہ طرز زندگی ہے، اگر تم اسی روش پہ زندگی گزارتے رہے تو پھر اللہ کے لشکر کا عذاب آ رہا. یہ سننا تھا. انہیں پچھتاوا ہونے لگا ہم کیوں آ گئے. ان کی فکر ختم ہو گئی، ان کے اندر کی بے چینی ختم ہو گئی. پچھتانے لگے کہ ہم اس کی کیوں آ گئے، بلکہ کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا ہے. اس لیے ہمارا وقت ضائع کیا ہے. ہاں کچھ ایسا ہی حال ہے. اگر کوئی ہماری اس زندگی کے لیے چیلنج درپیش ہے، ہماری ساری قوتیں بیدار ہو جائیں گی. کوئی کہہ دے کہ دیوار کے اس طرف ایک ایسا خطرہ ہے کہ اندر والوں کے لیے زندگی خطرے میں ہے، تو سارا سکون ختم ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا. ہر شخص کے اندر کی قوتیں بیدار ہوں گی، اپنا تحفظ کا انتظام کرے گا. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے، اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ پیغام دے دے کہ جن گناہوں کی زندگی کے اندر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں سراسر ہماری ہلاکت اور بربادی ہے، یہ اثر نہیں لیتا دماغ. یہ اندر کی زندگی اثر نہیں لیتی. کیوں؟ ایمان کمزور ہو گیا ہے. ایمان بوسیدہ ہو چکا ہے. آج اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا اثر اتنا بھی میری زندگی میں نہیں جتنا ایک ڈاکٹر اور طبیب کا اثر میری زندگی میں آتا ہے. چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو. جتنی اس کی ریسرچ اور تحقیق میری زندگی کو اثر انداز کرتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اس کا اثر میں نہیں لیتا. میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے ایمان چاہیے، ایمان چاہیے اور تازہ ایمان چاہیے. ایک صحابی دنیا سے جانے لگے تو اس کے ارد گرد بیٹھنے والے کہنے لگے واہ کربا، ہائے تکلیف، جانے والے کی جدائی کی تکلیف، واہ کربا. جانے والا کیا کہنے لگا؟ واہ تربا، واہ واہ کیا مزہ آئے گا، واہ واہ کیا مزہ آئے گا. غدن نلقل محمدن و اصحابہ، کل تو اپنے پیارے سے، اپنے محبوب سے، اپنے پیاروں سے ملاقات ہوگی. سبحان اللہ. سچ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، اگر ایمان کی تازگی نصیب ہو جائے تو اس زندگی کی وقت ختم ہو جائے گی، ساری جستجو اور فکریں اس زندگی کے لیے شروع ہو جائے گی. پھر بڑا خطرہ اس زندگی کا خطرہ بڑا نہیں لگے گا، پھر خطرہ وہ خطرہ لگے گا جو اس زندگی کے لیے خطرہ ہے. کہنے لگے واہ تربا غدن نلقل محمدن و اصحابہ، واہ واہ مزہ ہی آئے گا، کل اپنے محبوب سے، اپنے پیاروں سے ملاقات ہو جائے گی. ایمان، تازہ ایمان. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، کچھ اور بھی عبادات دین کی ہیں، لیکن یقین کتنا ہے کہ اس زندگی سے، اس دین سے مجھے فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، نجات ملے گی، اور اس میں کوتاہی سے میں دنیا آخرت کے لحاظ سے برباد ہو جاؤں گا. یہ یقین کتنا ہے؟
یہ ایمان نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے۔ دین میں ترمیم کی گنجائش نہیں، اضافے کی دعوت کوئی نہیں کہ اس میں اضافہ کر دو، لیکن ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر گھڑی، ہر نسل میں ضرورت اس بات کی کہ تازہ ایمان کی فکر ہو، یقین کی فکر ہو۔ اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم بھی تو ایمان لے آؤ، اپنا ایمان تر و تازہ کر لو۔ جو دین کی حقیقتیں ہیں نا، قبر ہے بھائی، جنت ہے جہنم ہے، نیکی اور بدی دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے نہیں ہے۔ ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا فرما بردار اور نافرمان کے ساتھ حاکم الحاکموں کا حاکم ایک جیسا سلوک کرے گا؟ بہت غلط فہمی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ نافرمان اور فرما بردار جسے حلال حرام کی تمیز نہیں، جس کی زندگی میں فجر کا اہتمام کوئی نہیں، جس کے گھر میں شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا، کیا دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ اللہ بتا رہا ہے کیا تمہارا خیال ہے دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ ساء ما یحکمون، بہت غلط فیصلہ کرتے ہو، بہت غلط فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آج وہ یقین نہیں۔ سانپ کے زہر قاتل ہے، گناہ کا زہر میرا قاتل ہے، نہیں اثر لیتا، نہیں اثر لیتا۔ بچھو میرے گھر میں آ جائے، سارے گھر کا سکون ختم ہو جائے۔ گناہ کا ازہ میرے گھر میں آئے، ماتھے پہ بل نہیں آتا، کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ بچہ زہر کی چمچ لے لے، ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، زندگی خطرے میں ہے، اور بیٹا اور بیٹی بے حیائی کے تماشوں میں ہے، ماتھے پہ بل نہیں آتا، کس کی زندگی ہلاک ہو جائے گی؟ ایمان نہ رہا۔ اپنے تجربوں پر ایمان ہے، اپنے مشاہدے پہ ایمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ ایمان نہ رہا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ ایمان نہ رہا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا ارشاد ہے ہر لمحے، ہر گھر، ہر دن، ہر نئے وقت میں، ہر گزرتے دن میں تازہ ایمان کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جددوا ایمانکم، اپنی ایمانوں کو تازہ کرو، اپنے ایمانوں کو تازہ کرو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت ما قسمت لی۔ اے اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے، ایسا تازہ یقین دے دے، ایسا تازہ ایمان دے دے۔ اللہم انی اسألک ایمانا، جو میرے اندر رچ بس جائے اور مجھے یقین ہو جائے، اور مجھے یقین ہو جائے کہ میرے ساتھ وہی ہوگا بس جو میرا اللہ چاہے گا، بس یہ ایمان ہے۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے اگر ساری دنیا کی تلواریں بھی ہمارے گردن پہ آ جائیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ ساری دنیا کی تلواریں بھی ہمارے گردن پہ آ جائے تو اس سے ہماری جان نہیں جائے گی، اللہ چاہیں گے تو جائیں گے۔ اور جو یہ یقین اور ایمان سے محروم ہے وہ ایک تلوار کے زخم کو بھی اپنے لیے قاتل سمجھتا، ایک تلوار کے وار کو بھی اپنے لیے خاتمہ سمجھتا ہے۔ تو یہ ایمان، اے اللہ ایسا ایمان دے دے مجھے یقین ہو جائے انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی، میرے پر وہی حالات آئیں گے بس جو میرے اللہ نے میرے لیے طے کر رکھا ہے۔ اور سبحان اللہ اس ذات نے طے کیا ہے جو میری ذات سے زیادہ خیر خواہ ہے، جو مجھ سے میری ذات سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بتائیے پھر مسلمان بھی کبھی انہونے خیالات سے ڈرا کرتا ہے؟ ایمان والا بھی کبھی خوف زدہ زندگی گزارا کرتا ہے؟
انجانے سے خوف کا شکار کبھی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ایمان نہ رہا۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت ما قسمت لی۔ اللہ ایسا ایمان دے دے جو آپ میرے لیے جس حالت کو تقسیم کر دیں، جو کچھ تقسیم کر دیں، جس نعمت میں رکھیں، میرا ایمان، میرا یقین اس کو مجھے دل سے راضی کر دے، میں دل و جان سے اس پہ راضی ہو جاؤں۔ تو میرے عزیزو، اس صحت مند اور اس تازہ ایمان کا اس دنیا میں ایک ثمرہ یہ ہے، اس دنیا میں ایک ثمرہ یہ ہے، اس تازہ ایمان، اس نئے ایمان، اس صحت مند ایمان کا اس دنیا میں ایک ثمرہ یہ ہے، یہ اندر سے طاقتور بھی رہتا ہے، اندر سے پرسکون بھی رہتا ہے، یہ اندر سے طاقتور بھی رہتا ہے، اندر سے پرسکون بھی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں ایمان والو اپنا ایمان تازہ کر لو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والو اپنا ایمان ہمیشہ تازہ رکھا کرو۔ اللہ ہم سب کو دین پر اور دین کی حقیقتوں پہ تازہ ایمان اور صحت مند یقین نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔